قرآن کا جو حکم ہے کہ مومن مرد اپنی نظر نیچیاں رکھن. مینوں ایک بندے نے کیا سی یہ گفتگو جمعے کی اس وجہ تو کیتی سی کہ کسی نے رکا لکھیا سی کہ پردے کے بارے دسو عورتاں بہت زیادہ بے پردہ ہو گئی نے. تو میں نے گفتگو کردیا کیا سی کہ صاحب نے ایک رکا لکھیا ہے کہ عورتاں دے پردے بارے میں کیا تینوں عورتاں دے پردے دی فکر ہے تے جو مرد دا پردہ قرآن پہ دسدا ہے وہی فکر کیوں نہیں ہے؟ تو اپنے پردے دی فکر کر. تو نظرہ جھکا لے کہ عورت بال کھول کے نہیں آئے گی. جدوں ویکھن والے کوئی نہیں ہوے گا تو انہیں بٹھانا کس نو ہے. تو مصطفیٰ دا غلام بن جا, تو آقا دا منگتا بن جا. حضرت جنید بغدادی آپ دے محلے وچ نا ایک امیر آدمی رہندا سی تے اس نے نا اپنے دور دی ایک حسین ترین لڑکی دے نال شادی کی تھی اور حق مہر وچ نا اس نے کیا کہ تیرے خزانے گھٹ پہ جان گے اتنا میرا حق مہر ہے. وہ حسن دا عاشق ہو چکا سی. اس نے اپنی کل پونجی لگا کے وہ نال شادی کی تھی, حق مہر دے دیتا سارا مال. ایک دن اپنی بیوی کو بیٹھ کے کہنے لگا کہ جنید بغدادی جیسا نا انسان میں نے نہیں دیکھا, بڑے ہی حیا والا ہے, اللہ نال بڑی پیار کرتا ہے. تو اس کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے جنید نیک ہوئے گا, اور انہیں کدی حسن ویکھیا کہ نہیں, انہیں کدی حسن ویکھیا کہ نہیں. تو مینوں اگر اجازت دے کہ میں نا 5 منٹاں وچ نا او دا سارا تقوی ختم کر دیاں گی. ایک باری بن سمجھ کے جدوں اودے سامنے جاواں گی نا تے او بھول جائے گا پھر تسبیحاں پڑھنا, بھول جائے گا پھر مصلی تے بہنا. تو انہیں کہا نا یہ تیرا اپنا حسن دا غرور اور ہے, پر جنید کسی اور مٹی دا بنے ہے, جنید کسی اور مٹی دا بنے ہے, وہ تیرے وال نہیں دیکھے گا. انہیں آکھیا لگ گئی شرط, میں جتنا حق مہر تو دیتا سی نا میں تینوں واپس دے دیاں گی, لیکن شرط یہ ہے مینوں صرف 5 منٹ دی اجازت دے دے. تو انہاں دی درگاہ دے باہر کھڑا ہوگی تے میں اندر جاواں گی تے 5 منٹاں بعد ویکھ لوی اودہ تقوی کتھے چلا جائے گا. جدوں انہیں آکھیا نا حق مہر واپس پیا ملدا ہے تو کہنے لگا چل میں تینوں 5 منٹاں دی اجازت دے دینا ہے. پھر انہیں بناؤ سنگار کیتا, پھر انہیں جناب اس دور کے مطابق اپنے آپ کو تیار کیتا. اج بھی ساڈے لوگ نا جدوں کریم لاندے نے, ہن تے مسئلہ یہ ہے کہ ساڈے کئی پیر بھی بیوٹی پارلر تو ہو کے پھر گدی تے بہندے نے, ہن تے نعت خان بھی بیوٹی پارلر تو ہو کے آندے نے. او کوئی تے انہاں نوں دسے کہ فرانس دا بنایا پاؤڈر چہرے تے چمک نہیں دیندا, تہجد دا سجدہ چمک دیتا کرتا ہے. مصطفیٰ تے بڑھیا درود چمک دیتا ہے. میں کہنا اجے تک وہ پاؤڈر بنیا ہی نہیں ہے جو ایسی چمک دے دے جو محمد کے مدینے کی مٹی چمک دے دیتی ہے. جب پتہ ہی نہیں کہ یار کے غلاماں دے چہرے تے چمک کتنی ہوتی ہے. بس تو مصطفیٰ تڑی بتا بن جا. میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہی ہیں, صوفیاء نے ایک بڑا پیارا نسخہ دیتا ہے. فرماتے ہیں جدوں دعا منگتی ہو نا تو دعا منگ کے ہاتھ چہرے تے خالی اس طرح نہ پھیریا کرو, بلکہ اچھی طرح چہرے تے پھیریا کرو. تانوں پتہ ہی نہیں دعا منگدیاں کتنا نور وسیا ہے. وہ نور ویسے ہی تہاڈا چہرہ روشن کر دے. وہ نور دی کریم تہاڈے ہتھاں تے گری ہوئی ہے تے ایویں وہ تو ہاتھ پھیر کے نہیں چہرے تے ملیا کرو. پھر پتہ چلے گا لوگاں نوں نا اندازہ ہی نہیں کہ رب نے نال تعلق لانے والیاں نوں رب چمک کتنی عطا کر دیندا. دیکھو تیار ہو گئی, خامد خانگاہ دے باہر کھڑے, انہیں چادر اوڑی, اندر گئی, مسئلہ پوچھنا ہے, اجازت لے کے کول لے گئی. جنید بغدادی درود پڑھ رہے ہیں, اکھاں بند ہیں. کہنے لگی بابا جی مسئلہ پر مسئلہ ذرا میرے ول دیکھو گے تو پھر میں دساں گی. آپ درود پڑھ رہے ہیں, اکھاں بند نہیں. فرمایا بیٹا دس کی مسئلہ ہے. انہیں آخیا اس طرح نہیں, بات ایسی ہے کہ میرے ول ویکھو گے نا تو پھر میں دساں گی, کچھ بات زبان نال دساں گی, کچھ میرے چہرے دے تاثرات وہ تانوں سمجھان گے کہ میرا مسئلہ کی ہے. تو فرمایا ضد نہ کر, تو جڑا مسئلہ دسنا مینوں دس, نظراں نیچے ہی رہن دے. انہیں آخیا نہیں تسی ویکھو گے نا تو پھر میں مسئلہ دساں گی. فقیر نے نا درود اچا پڑھیا, سر اٹھا کے ویکھیا تو کیا اللہ, پتہ نہیں کیا تاثیر سی. وہ آئی سی انہاں نوں جال وچ پھسان, مگر جدوں آپ نے اللہ کیا نا اور فقیر دی نظر وچوں رب دی رحمت دے جلوے جدوں چہرے تے پئے,
ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮਸਲੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਾਓ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਾਓ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਜੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਸੀ, ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਕਰ ਗਿਆ ਦੋ ਟੋਟੇ, ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਬਚਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚੱਲ ਘਰ ਚਲੀਏ। ਜੁਨੈਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ।